السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ عنکبوت 20واں پارہ آیت نمبر 22 تک بات ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 44 تک ممکن ہے 2 رکوع آج گفتگو کا عنوان ہو، کیونکہ بیان شدہ واقعات زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا انبیاء کرام نے امتوں سے جو بات کہی، وہ بات آپ سن چکے ہیں گزشتہ۔ اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات سے وہ مایوس رہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی ان کو کوئی امید نہیں، تو ایسے لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں اور نا امید ہیں، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ دنیا میں جن کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، وہ یقیناً اس ملاقات کو اچھا بنانے کے لیے اللہ سے ملتے وقت اچھے ماحول کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ لیکن جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، جو اللہ کی ملاقات کے بارے میں یقین تو کیا گمان بھی ان کو نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے منکر ہیں، بھلا وہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیسے کریں گے؟ کس طرح سے وہ قریب ہوں گے؟ یہ مضمون تھا یہاں سے انبیاء کرام کی بات کا آخری حصہ یہ تھا کہ جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کی ملاقات اور ملنے سے، تو وہ مایوس ہو گئے اللہ میری رحمت سے، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے قوموں کا جواب شروع ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے قوم کو تقریر کر دیا جو گزشتہ آپ سن چکے۔ اب قوم کا جواب میں کہتی ہے فما کان جواب قومی، جواب اردو میں استعمال ہے، وہی یہاں بھی ہے۔ فما کان جواب قومی، پس کچھ نہ تھا ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے۔ فما کانا، پس نہیں تھا، جواب قوم ہی ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا اقتلوہ، ان کو قتل کر ڈالو، او حرقوہ، یا ان کو آگ میں جلا ڈالو۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پہلے تو قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا ڈالو، یہ ان کا پروگرام تھا۔ تفصیل سورہ صافات میں آ چکی ہے کہ ان لوگوں نے آگ میں ڈالا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ جب تک آگ میں رہے، آگ نے ان کو گلزار بن کر ان کے لیے ضیافت کیا، اور کبھی ان کو محسوس نہ ہوا کہ وہ تکلیف میں، بلکہ بعض روایتوں میں جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے عمدہ دن کون سے گزرے، تو فرمایا جو آگ میں گزرے، کیونکہ ضیافت میں تھے وہ اللہ کی۔
ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایسی قوم ہیں جن میں یقین ہے، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی موجود ہے کہ آگ میں زندہ بسلامت واپس آنے والا بھلا کوئی دنیا کا امکان ہے؟ آگ سے کس کی دوستی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے آگ سے زندہ ان کو بحال کیا، اور یہی معجزہ دیکھ کر ان کے چچا زاد بھائی، جس کو بھتیجے کہتے ہیں، چچا کے بیٹے، بھتیجے، بعض لوگوں نے بھانجا بھی کہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ بھتیجے ہی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، اس آگ سے نکلنے کے بعد اس معجزے کو دیکھ کر سب سے پہلے اسلام لانے والے وہی ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی، چچا زاد بہن بھی تھی، یہ نکاح میں تھی، یہ ایمان لانے والی تھی، یہ دونوں مل کر آگ سے باہر جانے کے بعد اب یہاں سے نکل جانے کا حکم لے کر چل پڑے۔ آگے تذکرہ آتا ہے، 2-3 آیتوں کے بعد یہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام نے ان قوموں کو سمجھانے کے لیے کہ تم جس کی بندگی کرتے ہو ان کا کیا حال ہے سنو۔ وقال، اور بولے ابراہیم، انما اتخذتم من دون اللہ اوثان، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم جن جن کی پرستش کرتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ کیا ہیں؟ اوثان ہیں۔ اوثان جمع ہے وثن کی، واو سے نون، اس کے معنی بت کے آتے ہیں۔ تو یہ بت ہیں، بتوں کو کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو، ان بتوں کی بندگی تم کرتے ہو، آپس میں محبت کرتے ہو، مودت بینکم، آپس کی دوستی کر کے، مودت محبت کے معنی میں ہے، اور بینکم معنی آپس کے درمیان، یعنی یہ لوگ جتنے بھی بت پرستی کرنے والے تھے یہ آپس میں محبت کر کر کے پرستش کر رہے ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں بس۔ بت پرست آپس میں محبت کر رہے ہیں بتوں کی پرستش کرنے کے سلسلے میں، لیکن جیسے اس دنیا سے باہر جائیں گے، ثم، پھر یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن منکر ہو جائیں گے ان میں سے بعض سے، یعنی آپس میں دشمنی شروع ہو جائے گی۔ تیری خاطر میں نے کیا، وہ کہے گا تیری خاطر میں نے کیا، بھلا ان بتوں کو میں نے خود بنایا، ان کی پرستش کیوں کیا؟ تیری خاطر کیا، وہ کہے گا تیری خاطر کیا، آپس میں دوسرے کو لڑیں گے۔ اور لڑائی ختم کہاں ہوگی؟ فرمایا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لعنت کریں گے ایک دوسرے پر، بعض ان میں سے بعض پر لعنت کریں گے۔ لعنت کے معنی پھٹکار، یہ آخری لفظ ہے قرآن کریم میں۔ شدت کے غصہ کو ظاہر کرنے کے لیے 2 ہی لفظ آتا ہے، ایک تو لعنت اور ایک غضب۔ لعنت کریں گے یعنی تم پر خدا کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، تم پر کوئی رحمت نہ ہو، یعنی تم عذاب میں رہو، یہ ہے اصل میں لعنت۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، لیکن نتیجے میں تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم چاہے آپس میں لڑو یا نہ لڑو، لعنت کرو یا نہ کرو، مقام لعنت دونوں کا جہنم ہے، جو خاموش رہیں وہ بھی، جو خاموش نہ رہیں وہ بھی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا نہیں ہے کہ تم کو جہنم سے بچا لے، یا ان بتوں کی پرستش کی پاداش میں جو شرک ثابت ہو چکا ہے، جس کی سزا ملنے والی ہے، تم کو اس سے نجات دلا دے، تمہارا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے کون مانے؟ فآمن لہ لوط، مان لیا اس کو لوط نے، یعنی انہوں نے اس کو یقین کر لیا۔ تو سب سے پہلے ابراہیم کے آگ سے بچ کر نکلنے پر جو تقریر سنا ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور بولا میں وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ وقال، اور بولا، انی، بے شک میں، مہاجر، وطن چھوڑتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی جہاں رب کی طرف برستش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہاں انی مہاجرن سے مراد 2 میں سے ایک ہے، یا تو ابراہیم یا تو لوط۔
کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد لوط علیہ السلام ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ہجرت پر تیار ہو گئے، لیکن راجح قول نقل کیا ہے شارحین نے کہ اس سے مراد ابراہیم ہی ہیں، کیونکہ انہی کی تقریر اوپر سے آ رہی ہے اور آگے بھی انہی کا ذکر چلتا ہے، تو سیاق و سباق کے لحاظ سے انی مہاجرن کا قائل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے، غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے، زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر ہجرت میں نہ بیوی کا ذکر ہے اور نہ لوط کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں کو لے کر نکلتے ہیں، ساتھ یہی تھے۔ حضرت لوط ایک مقام لکھا ہے ان کا، جیسے کوفہ ہے، کوفہ، ایسے ایک گاؤں کا نام ہے کوسا، سے الف سا الف، کوسا، تو وہاں ان کی پیدائش ہے اور وہ چھوٹا سا گاؤں کوفہ میں ہے۔ وہاں سے لوگ نکلے اور نکل کر چلتے ہیں ملک شام کی طرف، کیونکہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے گفٹ دیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق دیا، وَيَعْقُوب اور یعقوب دیا، یعنی اسحاق تو بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں اور یوسف پر پوتے ہیں، یہ ہم نے دیا ان کو، 4 نسلوں میں نبوت دیا، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوں 4 پشتینیں بھی ہیں اللہ نے عطا فرمایا، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق اور یعقوب، اور وضاحت سورہ صافات میں آ چکی ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پہلے اسحاق کی بشارت دیا پھر یعقوب کی دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور رکھ دیا ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو، اشارہ کر دیا، ابراہیم کی اولاد اسحاق، ان میں نبوت، اسحاق کی اولاد یعقوب، ان میں نبوت، یعقوب کی اولاد یوسف، ان میں نبوت، یوسف کے خاندان میں حضرت موسیٰ، ان میں نبوت، تو نبوت ہی نبوت دے دیا ہم نے، ان کے خاندان میں نبوتوں کو رکھ دیا ہم نے۔ یہ بہت بڑے اللہ کی عطا ہے۔ آگے فرمایا والکتاب، اور کتاب بھی دیا، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور دنیا میں ہم نے دیا ان کو ان کا اجر۔ اس آیت سے استدلال کیا ہے شارحین نے، لوگ کہتے ہیں کہ نیکیوں کا صلہ صرف آخرت ہی میں ملتا ہے، مگر یہاں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو ان کا اجر دنیا میں ہی ہم نے دے دیا۔ کوئی نہ سمجھے کہ دنیا میں مل گیا بدلہ تو وہاں نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو سورہ احقاف پارہ 26 کی آیت سے استدلال کرتے ہیں بعض لوگ کہ تم کو دنیا میں ہم نے دے دیا اب آخرت میں نہیں ملے گا، وہ کن کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ فرق کرنا پڑے گا۔ سورہ احقاف میں کہا ہے وَاسْتَمْتَعْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم نے دنیا کی حیات میں مزہ اڑا لیا ہے، اب تمہارے واسطے آخرت میں کچھ نہیں ہے، وہ کافر لوگ ہیں۔ اور یہاں جن کو دنیا میں بھی اجر دیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں، وہ ابراہیم ہیں، نیک اور صالح آدمی کو اللہ یہاں بھی دیتے وہاں بھی دیتے۔ اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا، دونوں دعاؤں میں تذکرہ کیا، دنیا میں بھی دے بھلائی اور آخرت میں دے بھلائی۔ تو مومن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اجر رکھا ہے۔ شارحین نے تو کہا ہے کہ بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ ان کا صلہ یہاں بھی ملتا وہاں بھی ملتا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہاں بدلہ کسی نے لے لیا تو وہاں بدلہ نہیں ملے گا، یہاں اس کا کچھ معاوضہ محنتانہ لے لیا تو وہاں نہیں ملے گا، یہ تصور باطل ہے۔ ابراہیم کے خلوص پر، ابراہیم کی للہیت پر اور ابراہیم کی محبت و عظمت پر جو اللہ سے ان کو حاصل تھی، اس خلت پر اللہ نے یہاں بھی دیا اور وہاں بھی دیا۔ دیکھو لفظوں کو فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دے دیا ہم نے ان کا اجر، ان کا بدلہ دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ ہوں گے نیکوں میں سے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو صالحین میں سے جب ہوں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ صالحین جائیں گے۔ سورہ فجر میں اللہ نے کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں آ جاؤ پھر جنت میں پہنچ جاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بعض نیکیوں کا ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔
دنیا میں اللہ نے ان کو کیا اجر دیا؟ محبوبیت کا، مقبولیت کا۔ مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیم کے نقش قدم پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مکے والے مشرکین کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ دنیا کا ہر گروہ ابراہیم سے منسوب کرنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ تو کیوں؟ یہ مقبولیت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر ایک طبقہ چاہتا ہے کہ ہم جوڑیں اپنے آپ کو۔ یہ مقبولیت اور محبوبیت اللہ نے دنیا میں دیا، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں ہم ان کو دے رکھا ہے۔ یہی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں دینے سے وہاں کی نفی نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے دوسرا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس جو پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ چند لمحوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، چونکہ یہ تذکرہ پیچھے تفصیل سے آ چکا ہے سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف میں وضاحت آ چکی ہے۔ اس واقعے کو جو بیان کر چکے ہیں، بیان شدہ واقعے کی طرف صرف یہاں اشارہ موجود ہے۔ اس اشارے میں چند باتیں لائی گئی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور بھیجا لوط کو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اِنَّكُمْ، بے شک تم لوگ، لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، لاتے ہو بے حیائی کے کام۔ یعنی مردوں سے مردوں کی وہاں جنسیت ایک ہی ہونے کے باوجود اختلاط کرتے تھے، یہ ان سے جنسی خواہشیں پوری کرتے تھے۔ اللہ نے اس وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کیا، انکم لتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کو لاتے ہو مردوں کو مردوں کے ساتھ۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، سارے جہان میں سے کسی نے بھی اس بے حیائی کا تم سے پہلے ارتکاب نہیں کیا ہے۔ یعنی کائنات میں کسی نے اس عمل میں تم سے پہلے سبقت نہیں کی ہے۔ جنگل کے جانور بھی اس سے بہت اجتناب کرتے ہیں، اس کے باوجود تم اس حرکت سے باز نہیں آتے ہو۔ سب سے پہلے یہ لوگ ہیں اس کام میں آگے بڑھنے والے، حد سے گزرنے والے۔ اب اسی بے حیائی کو اللہ اور واضح کرتے ہیں، اَإِنَّكُمْ، کیا تم لوگ، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، آتے ہو مردوں کے پاس، یعنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستہ منقطع کر دیتے ہو، مطلب ڈکیتی کرتے ہو، راہ کو مارتے ہو، مراد کیا ہے؟ راستہ قطع کرتے ہو۔ راستہ قطع کرنا، مسافروں کو لوٹ لینا، رہزنی کرنا، ڈکیتی کرنا، لوگوں کے جانے آنے پر ان کو تنگ کرنا۔ جب راستہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے تو لوگ نہیں آتے ہیں، یہ ہے قطع السبیل۔ اس وجہ سے کہا ہے ان کی دو خرابیاں ظاہر کی۔ ایک تو خرابی یہ ہے کہ مردوں سے خواہش پوری کرتے، نمبر دو راستے کو غیر محفوظ کر دیتے، ڈکیتی کرتے، مال لوٹ لیتے، پتھراؤ کرتے، اور نمبر تین وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور لاتے ہو تم اپنی محفلوں میں منکر کو۔ منکر مانے نکیر والی شے جس پر اعتراض کیا جائے، اور نادی کے مانے محفل، اپنی اپنی محفلوں میں تم برے کام لاتے ہو۔ شارحین لکھتے ہیں تین کام بتائے گئے، مردوں کے ساتھ اختلاط جنسی، اور راستے کی ڈکیتی، اور بھری محفل میں برائی کا اظہار۔ تو محفل میں برائی، یا تو کسی قسم کی برائی ہو، کھلے عام کرنا اپنی محفلوں میں، یہ بطور فخر کے کرتے تھے۔ جیسے آج کل بڑے بڑے فساق و فجار جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنی برائیوں کو بطور کارنامے کے بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا۔ اس طریقے سے یہ اپنی محفلوں میں برائی کا ارتکاب کرتے تھے اور اس کو فخریہ بیان کرتے تھے۔ اور دوسرا قول شارحین کا یہ ہے کہ جو یہ مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط کرتے تھے یہ بھری محفل میں کرتے تھے، ان کو کوئی عیب اور عار نظر نہیں آتی تھی، جیسے آج بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس پر جب حضرت لوط کا یہ بیان پیش ہوا تو قوم نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومی، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ دھمکی دے رہے ہو نا اللہ کے عذاب کی، ائتنا بعذاب اللہ، ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ خالی بولنے سے کیا حاصل ہے؟ مطلب اتنے جری ہو گئے یہ لوگ کہ ان کو اللہ کے عذاب کی کوئی فکر نہیں، دعوت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔
حضرت لوط نے اللہ سے دعا کی، قال فرمایا ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرما، علی القوم المفسدین ان شریر لوگوں پر، ان فساد کرنے والے قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعا قبول کی، ان میں سے لوط علیہ السلام کی بھی قبول ہوئی، فرشتوں کو بھیج دیا، ان شریروں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے مرد کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، امرد بالکل ایسے جیسے کہ بچے، فرشتے نہایت حسین جمیل امرد کی شکل میں آئے، اور جب وہاں پہنچے تو اس کا کیا حال ہوا آگے تفصیل خود اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اور جب آئے ہمارے فرشتے، رسول کی جمع ہے، بھیجے ہوئے، مراد ہیں اس سے فرشتے، ابراہیم کے پاس، بالبشرا بشارت لے کر۔ کیا بشارت تھی؟ کہ بڑھاپے میں ابراہیم کو لڑکا پیدا ہوگا، یہ تذکرہ سورہ ذاریات میں آ چکا ہے۔ ابراہیم کی بیوی جو سن رہی تھی، انہوں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں دے مارا کہ اس بڑھاپے میں بڑھیا کو بچہ کیسے ہوگا، حیران ہو پریشان تھی۔ یہ سوال جواب وہاں آ چکا، یہ بشارت لے کر آئے۔ قالو تو ان سوال جواب میں ایک بات یہ بھی آئی کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 27واں پارہ کی پہلی آیت ہے، وہاں یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے۔ تب انہوں نے کہا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو۔ انا مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل هذه القریہ، اس قریہ کے لوگوں کو۔ ان اہلہا، بے شک اس کے اہل، کانوا ظالمین، ظالم ہیں، گناہگار ہیں، انہوں نے جینے کا حق کھو دیا ہے، اسی لیے ان کی شرارت پر حضرت لوط کی بد دعا ہو گئی، فرشتے آ گئے۔ ابراہیم نے ان فرشتوں کو مطلع کیا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس میں ایک بندہ بہت نیک ہے، لوط علیہ السلام اس کے اندر موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم کہ اس میں کون کون ہے، ہمیں معلوم کرا کے بھیجا گیا۔ قال ان فیہا لوطا، فرمایا کہ بے شک اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ قالوا نحن عالم، فرمانے لگے ہمیں خوب معلوم ہے، بمن فیہا، کہ کون کون اس بستی میں ہے، کون کون بستی میں ہے ہمیں خوب معلوم ہے، ہم ان کو نجات دیں گے، اور ان کے ساتھ جو ان کے رہنے والے اہل ہیں ان کو بھی نجات دیں گے۔ ہاں ان کی بیوی ہے جو نجات کے قابل نہیں ہے، وہ رہ جائے گی رہ جانے والوں کے ساتھ، بیوی کو نہیں بچا سکتی، کیوں؟ ایمان میں شریک نہیں تھی۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ رہے گی رہ جانے والوں میں۔ غابرین، غبرہ، وہ تارا جو صبح طلوع ہونے کے بعد بھی رہ جاتا ہے، اس کو غبرہ کہتے ہیں۔ پوری قوم چلی گئی مگر یہ رہ گئی، کیوں؟ پتھراؤ میں یہ بھی شامل ہونے کے لیے، سب کے ساتھ نہیں چلی گئی، رہ گئی رہ جانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ، اب وہ فرشتے جو ابراہیم کے پاس رخصت ہو گئے، پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، بشکل مرد پہنچے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ، اور جب یہ کہ آئے ہمارے رسولنا، ہمارے رسول، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو برا لگا ان کو، ناخوش ہوا ان کو دیکھ کر، کیوں؟ قوم کی خرابی یاد آئی، قوم ان کو ستائے گی اور یہ مہمانوں کو رسوا کرے گی، اس واسطے ان کا دل تنگ ہوا۔ ضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہوا ان کے ساتھ ان کا دل۔ ذرعا تو اصل میں کہتے ہیں دونوں ہاتھ کے پھیلانے کو، مگر محاورے میں بولتے ہیں ضاق بہم ذرعا، ان کا دل تنگ ہوا، ہاتھ تنگ ہوا مطلب دل تنگ ہوا۔ دل تنگی کی وجہ لکھا ہے شارحین نے کہ یہ بڑے خوبصورت ہیں، مہمان ہیں، ان کی عزت بچانا میزبان کا فریضہ ہے، اور قوم سے تنہا لڑ نہیں سکتے، پوری قوم جھمٹ کے آ گئی۔ فرشتوں نے کہا تم گھبراؤ مت، ان کا علاج ہم خود کرنے کے لیے آئے، اور ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نظر تو آتے ہیں لیکن ہم آئے ہیں اس شکل میں رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے، آپ فکر مت کرو، یہ ہم تک نہیں پہنچے گی۔ سیء بہم، برا لگا ان کو، ان ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر۔ وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہوا۔ وقالوا لا تخف، اور کہنے لگے
خوف مت کھاؤ، ولا تحزن غم نہ کرو. یعنی لوط سے کہہ رہے ہیں فرشتے کہ ہماری آمد پر آپ کا دل گھٹ رہا ہے نا، خوف نہ کھاؤ، تنگی محسوس نہ کرو. ہم کیا کرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے اہل کو اور آپ کو نجات دے دیں گے سوائے آپ کی بیوی کے. انا منجوک واہلک الا امراتک، ہم نجات دیں گے آپ کو، بچا لیں گے آپ کو، واہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا امراتک مگر تیری بیوی کو، کانت من الغابرین وہ رہ گئی رہ جانے والوں میں سے. انا منزلون ہم اتارنے والے ہیں، علی اہل هذه القریہ اس بستی والوں پر، رجزا من السماء آسمان سے ایک آفت. رجز کے معنی آفت کہتے ہیں، آسمانی آفت ہم ڈالنے والے ہیں. بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں. اور اس آفت کو ہم یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ بطور نشانی کے، بطور عبرت کے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے درمیان چھوڑ دیں گے اس کو. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے، چھوڑ رکھا ہم نے، منہا اس سے، آیتن بجنا ایک کھلی ہوئی نشانی جو نظر آئے گی صاف صاف، لقوم یعقلون سمجھدار لوگوں کے واسطے. جب بھی لوگ دیکھیں گے کہ اس بستی کے کھنڈرات ایسے کیسے ہو گئے، اوپر کے مکانات اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر. سورہ ہود میں آ چکا ہے فجعلنا عالیہا سافلہ، لے کے فرشتہ اوپر گیا پلٹا دیا، جو مکانات اوپر تھے وہ نیچے ہو گئے، نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا. کھنڈرات یہ نشانی ہے. یہ کھنڈرات اور یہ بستی قوم لوط کی جس کا نام آج جرسی ہے، بحر میت، یہ وہی مقام ہے جو نمونہ بنا ہے آج بھی. اگرچہ یہودیوں نے جان بوجھ کر اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ باعث عبرت آج بھی ہے. اس میں کوئی زندہ شے موجود نہیں ہے. اس کا پانی ایسا ہے کہ اس میں میڈک، کچھوا، کوئی بھی ذی حیات نہیں رہ سکتا. آج تک اس میں وہ عذاب کا اثر ہے. البتہ وہاں کے پانی سے نمک بنانے کی فیکٹری وہاں پر قائم ہو گئی ہے. ابھی حال میں ایک صاحب اس کی تصویر لے کے آئے ہیں. یہ نشانی موجود ہے اور اتنے زمانے کے باوجود بھی اس پانی کی وہ تاثیر آج تک باقی ہے. اور ایک واقعہ نقل کرتے ہیں رب کریم، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو مدین کی طرف. ان کا تذکرہ بھی پیچھے تفصیل سے آ چکا ہے سورہ اعراف میں، اس لیے یہاں اس واقعے کو جو بیان ہو چکا ہے یہاں ضمن لایا گیا ہے. سورہ ہود میں بھی آ چکا ہے. یہ حضرت شعیب خطیب الانبیاء ہیں، بہترین انداز سے پیش کرنے والے ہیں پیغام کو. فرمایا یا قومی، فقال یا قومی کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر اور امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین میں خرابی مچاتے ہوئے. خرابی زمین سے مراد کیا ہے؟ لین دین میں دغابازی کرنا، سود بٹا لگانا، اور جیسا کہ ان کی عادت تھی رہزنی کرنا، یہ سب ہے فساد کرنے میں شامل. زمین فساد مت کرو. لیکن اس قول کا انہوں نے جواب کیا دیا؟ حضرت شعیب کو جھٹلا دیا، ان کی باتوں کی تکذیب کر دیا، ان کو خاطر میں نہیں لائے. فَكَذَّبُوهُ فا کے معنی تو، اور کذبوہ تکذیب کر دیا، ان کی جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو صبح کو ہو رہے وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے. جاثمین کے معنی گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہنا. انہوں نے اپنے اعمال کو جو کہ غلط تھے نبی کے قول کے مقابل میں اچھا سمجھتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اوندھے منہ صبح صبح پڑے رہ گئے. اب یہاں سے اللہ نے چند قوموں کے نام بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی قوموں کو اتنی چیزوں سے ہلاک کیا ہے اور سب ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارا اس میں کوئی ان پر ظلم نہیں تھا. وعادا وثمود اور عاد کو ہلاک کیا، ثمود کو ہلاک کیا. وقد تبین لکم من مساکنہم اور یہ تباہی اور ان کا یہ حال کھل چکا ہے تمہارے واسطے ان کے گھروں کو دیکھ کر.
من مساکنہم، مسکن کی جمع ہے، ان کے گھروں کو دیکھیں گے تو ان کا حال تم پر کھل چکا ہے کہ ان کی حالت کیا گزری ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور آراستہ کیا، فریفتہ کیا ان کو شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، اعمال تو برے تھے لیکن شیطان نے اس کو اچھا کر دکھایا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ سب سے بڑا آدمی کے لیے خسارہ یہ ہے کہ وہ برے کام کو اچھا سمجھے، اور شیطان یہی کرتا ہے۔ اگر انسان برے کو برا سمجھے اور اچھے کو اچھا سمجھے تو آج نہیں کل توبہ کر لے گا، لیکن جب برے کام کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے تو کبھی بھی توبہ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں وہی ہوا، فریفتہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فصدہم عن السبیل، تو روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لوگ بدھو ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بدھو نہیں ہیں، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ لوگ تھے ہوشیار۔ مستبصرین مبصر سے بنا ہے، اور مبصر دیکھو آتے ہیں، کوئی الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم مبصر بھیج رہے ہیں، مطلب کیا؟ سب پہ نگاہ رکھنے والے، صحیح کیا غلط کیا۔ تو مبصر کی جمع مبصرین ہے، اسی سے بنا ہے مستبصرین، تبصرہ کرنے والے، بصیرت سے اس کا مادہ ہے، بصیرت رکھنے والے ہوشیار لوگ ہیں، غافل بدھو نہیں، یعنی دنیا کے کاموں میں تو ماہر ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ جیسا کہ سورہ روم میں آپ سنے ہوں گے، سورہ روم میں کہا اللہ نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیاوی کام میں بڑے چوکس ہیں، بڑے قابل ہیں، اور آخرت میں غافل ہیں۔ تو جیسے وہ لوگ بدھو نہیں ہیں، دنیاوی لحاظ سے بہت قابل ہیں، بہت آگے ہیں، یہاں بھی وہی کہا کہ دنیاوی لحاظ سے وہ مستبصر ہیں، بہت ہی بصیرت والے ہیں، بہت ہی سمجھدار ہیں، ہوش والے ہیں، گوش والے ہیں، کوئی بدھو نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا مبصر کا، مستبصرین کا۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے مستبصرین کے معنی ان کے دل میں معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے، آخرت کا ان کو یقین تھا، انبیاء کی بات سچی تھی، دل سے جانتے تھے، لیکن دنیاوی خواہشیں، دنیاوی اغراض نے ان کو عمل کرنے سے روک کے رکھا، اور یہ انبیاء کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گناہوں میں لگے رہے دنیاوی حرص کی وجہ سے۔ یہ بعض کا قول یہ بھی ہے۔ تو خلاصہ کرام ہر لحاظ سے یہ ماہر ہیں، پہلے شکل میں دنیا کے ماہر، آخرت سے غافل، اور دوسری شکل میں دنیا میں رہ کر آخرت کی باتوں کا یقین تھا لیکن ماننے میں ان کو تردد تھا، صرف دنیاوی لذتوں کی وجہ سے، دونوں لحاظ سے یہ غافل ہو گئے۔ اب اللہ نے کچھ نام اور بتائے اسی قسم کے جو دنیا کے اندر ماہر تھے، آخرت میں غافل تھے۔ وقارون وفرعون وہامان، قارون جس کا ذکر سورہ قصص میں آ چکا، وفرعون، فرعون کا ذکر تو 12 آ چکا، وہامان یہ اس فرعون کا وزیر تھا جس کا ذکر سورہ قصص میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سنیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ 12 سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، البتہ تحقیق موسیٰ ان کے پاس آئے۔ سورہ قصص کے 2 حصے، ایک حصے میں موسیٰ کا ذکر آیا ہے فرعون کے ساتھ، اور ایک حصے میں موسیٰ کا ذکر آیا ہے قارون کے ساتھ، دونوں کا ذکر سورہ قصص ہی میں ہے۔ بالبینات، دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فاستکبروا فی الارض، لیکن انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بڑائی کرنے لگے۔ وما كانوا سابقین، اور وہ نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے۔ سبقت کرنا، جیت جانا، مسابقہ مانے مقابلہ، وہ ہم سے سبقت کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہم سے جیت جانے والے نہیں تھے کہ تکبر کریں گے اور بڑائی کا اظہار کریں گے اور اللہ کے نبیوں سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے وہ جیت جانے والے یعنی ہم سے سبقت کر جانے والے نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے لوگوں کا ابھی نام سنا آپ نے، ہم نے ان پوروں کو پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، کل کے معنی کل کے کل، جن کا ابھی ذکر ہم نے کیا ہے، نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کے نام سنا آپ نے، فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہم نے سب کو پکڑا۔ لفظ کل کس لیے آتا ہے؟ ہر فرد کو اطلاق کرنے میں،
ہر فرد کو شامل کرنے میں لفظ کل آتا ہے. سب کو پکڑا، کسی کو چھوڑا نہیں ہم نے. لیکن ہماری پکڑ میں کوئی ظلم نہیں ہے. بذنبہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. بذنبہ کہا کر اللہ نے واضح کر دیا کہ پکڑنے میں ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ان کے گناہ تھے، گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو سب کو ہم نے پکڑا اپنے اپنے گناہوں پر. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن پر ہم نے بھیجا ہے پتھراؤ کرنے والی ہوائیں. حاصبہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ حاصبہ کے معنی صرف ہوا نہیں بلکہ پتھراؤ بھیجا ہم نے، ہوائیں پتھر برساتی ہیں، یہ حاصبہ. اس پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد قوم لوط ہے. پہلے اللہ نے بستی کو پتھراؤ کیا، پھر اس کو اٹھا کر دیا، اٹھا کے پلٹا دیا. اور بعد میں کہا کہ اس کا مصداق قوم عاد بھی ہے، جس کا تذکرہ سورہ حاقہ پارہ 29 میں تفصیل سے آ چکا ہے. 7 لیال و 8 ایام کے الفاظ میں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، ان کے اوپر پتھراؤ کرتی رہی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو پکڑ لیا چنگھاڑ نے. اس سے مراد قوم سمود ہیں اور اہل مدین ہیں. چنگھاڑ کہتے ہیں دلدوز آواز، ایک ہی آواز میں دل پھٹ گیا، بجھ گئے، ختم ہو گئے. اس کو بعض کو ہم نے اس میں پکڑنا، تو چنگھاڑ کو پکڑا، چنگھاڑ کے ذریعے سے ان کی آفت آئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم نے دھنسایا ان کو زمین میں. خسف کے معنی زمین میں زندہ دھنسا دینا. اللہ آج بھی قادر ہیں، اور ابھی حال ہی میں یہ واقعہ آ چکا ہے، جنہوں نے مسجدوں کو تباہ کیا تھا زندہ دفن کر دیے گئے. ابھی عمر کا لاتور میں تذکرہ ہوا اس کا. اللہ اس پر قادر ہے اور یہ قدرت سے کبھی بھی بعید نہیں ہے. ان تمام لوگوں کو اللہ نے زندہ کر دیا. قارون کے بارے میں سورہ قصص میں بات آ چکی ہے. سورہ قصص پارہ 20 میں اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اور اس کے گھر کو دھنسا دیا زمین میں. دھنس رہا ہے. علامہ سیوطی لکھتے ہیں آج بھی دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. تو خسفنا دھنسا دیا ہم نے ان میں سے بعض کو زمین میں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبا دیا. پانی میں ڈبانے کا تذکرہ کیا ہے. اس سے مراد فرعون، حامان، اور آپ نے سنا ہوگا قوم نوح کا بھی ذکر کیا ہے. قریب میں دیکھا جائے تو یہ تذکرہ ہو جائے گا فرعون اور حامان کا، اور دور دیکھا جائے تو حضرت نوح کی قوم بھی غرق ہوئی ہے. اللہ نے ان تمام پر جو عذابوں کی اقسام کو بتایا، کوئی سن کر سمجھ سکتا ہے کہ رب العالمین ہو کر بندوں پر اتنا بڑا ظلم. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ ان بندوں پر ظلم کریں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. نہ خدا کا حکم مانتے، نہ رسولوں کا حکم مانتے، نہ کتابوں کو فالو کرتے، نہ کسی طرح سے ربوبیت کے قائل ہوتے، بلکہ ہمیشہ انکار انکار انکار، نفرت، تکبر، اور ہمیشہ سے اسلام سے بیزارگی. اسی واسطے یہ لوگ اپنے برائی کو خود مول لیے. ان تمام قوموں کی جو مشترکہ خرابی تھی وہ تھا اللہ کے غیر کا سہارا لینا. اب یہاں سے یہ رخ پلٹ جاتا ہے. ان تمام اقوام کی جو برائیاں تھیں ان میں سب سے بڑی برائی تھی اللہ کے غیر کا سہارا لینا اور اللہ پر ایمان نہ لانا. غیر اللہ پہ بھروسہ ہے، بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یہاں سے اب سارے انسانوں کو جو بھی اللہ کے غیر پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی قسم کا بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے غیر پر، ایک مثال دے کے ان کا پول کھول دیا اللہ نے. کاش کی مثال لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ کو حمایتی اور دوست کا، مثل العنکبوت، جیسے مکڑی کی مثال، جیسے مکڑی کی مثال. اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر بنایا. اتخذت بنا لیا، بیتن گھر کو. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک
گھروں میں سب سے کمزور گھر اوہن، وہن سے بنا ہے۔ وہن مانے کمزور، بودا، فسفسا، کمزور، اسی وہن سے اوہن کا سب سے زیادہ کمزور۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ بہت سے جانور گھر بناتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ تو مکڑی کا ہے۔ آپ اٹھا کر نگاہ دیکھیں گے تو پورے چھت پہ قبضہ ہے، معلوم ہوتا ہے سب اسی کا ہے، اور ایک ہاتھ ہلائے تو ختم۔ تو تارے عنکبوت مثال دی جاتی ہے، کسی قوم کی کمزوری کو تشبیہ دیتے ہیں تو تارے عنکبوت کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن پہ سہارا کرتے ہیں، جن جن کو پکارتے ہیں، جن کو ولایت اور حمایتی سمجھتے ہیں، جن کو ولی اور دوست اور کارگزار سمجھتے ہیں، جن جن کو لوگ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، جن جن کو لوگ اللہ کے مقابل کچھ بھی سمجھ کر لاتے ہیں، ان تمام کا حال یہ ہے کہ جیسے مکڑی گھر بناتی ہے لیکن ہاتھ پھرائے تو صاف ہو جاتی ہے، ایسے یہ سہارے بھی صاف ہیں، کبھی بھی تمہیں کچھ کام میں نہیں آئیں گے۔ اللہ خود کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیتے۔ اور یہاں وقف لازم ہے، مثال دے کے اللہ رک گئے اور فرمایا کہ یہاں وقف لازم کا مطلب ٹھہر جاؤ، بات پوری ہو گئی، اب آگے نیا جملہ ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ اللہ کے غیر کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، بودا ہے، پھسپھسا ہے، نکما ہے۔ یہ سمجھایا ہے اللہ نے، مثال دے کے بتایا ہے۔ اب یہاں فقہی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکڑی کا جالا تو کمزور ہے مگر اس جالے میں مکھیوں کو پھنساتی ہے، وہ شکار کرتی ہے وہ، اور مکڑی کا احترام کرنے کا ایک روایت لوگوں تک پہنچی ہے حضرت علی کے ذریعے سے، خطیب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو ان کو بچانے کے لیے مکڑی نے جالا تن دیا تھا۔ وہ روایت سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے۔ یہ کون کہتا ہے کمزور؟ علامہ آلوسی اسی آیت کی تفسیر میں روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں سند کمزور۔ پھر مکڑیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مکڑیاں ہوتی ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، یہ خطرناک ہوتی ہیں، مہلک ہوتی ہیں، اور ایک گھروں میں ہوتی ہیں جو جالا بنا کر رکھتی ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مکڑیاں اگرچہ زہریلی نہیں ہوتی ہیں لیکن لکھا ہے کہ ان سے فقر گھر میں پیدا ہوتا ہے، فقر پیدا ہوتا ہے، محتاجی آتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو مکڑیوں کے جالوں سے صاف رکھو کیونکہ ان سے فقر و فاقہ آتا ہے۔ لیکن ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں علامہ آلوسی کی دونوں کی روایت کمزور ہے، نہ یہ روایت مضبوط ہے نہ وہ روایت مضبوط ہے۔ البتہ دوسری روایتیں ملتی ہیں جن میں حکم ہے کہ صفائی رکھو، گھروں کی صفائی رکھو، اپنے گھروں کے صحن کی صفائی رکھو، صفائی تو بہت اہم چیز ہے، تو یہ روایتیں تو مضبوط ہیں۔ لہذا صفائی رکھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعد کی روایت قابل قبول ہے کہ گھر میں سے کسی بھی چیز کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ البتہ مکڑیوں کو مارے بغیر صفائی ہو سکتی ہے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن وہ روایت جس کی بنیاد پر مکڑی قابل اکرام قابل احترام ہے، وہ روایت کو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ بہت کمزور ہے۔ ان تمام مثالوں کو بیان کرنے کے بعد آخر بات سمٹ کر لائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، لوگ جن جن کو پکارتے ہیں اس وقت بھی اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ کو چھوڑ کر میری ایک مخلوق کو پکار رہا ہے۔ کل قیامت میں کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں آپ ہی کو پکار رہا تھا، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ مجھ کو چھوڑ کر میری ایک مخلوق کو پکار رہا ہے، اللہ اس بندے کے پکارنے سے غافل نہیں۔ یہاں اسی کا ذکر کیا اللہ نے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ، جس کو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، من شیء، کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز کو پکارتے ہیں اللہ کے علم ہے۔ حالانکہ وہو العزیز الحکیم، اللہ غلبے والے حکمتوں والے ہیں، اور غلبے کا اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب جس کا غلبہ ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے تو تم اس کی مخلوق کو، اس کی جو سامنے مغلوب ہے اس کو تم پکار کے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں. نَضْرِبُهَا، ہم ان کو بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں. لِلنَّاسِ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، حالانکہ ان کو سمجھتے وہی ہیں جو عالم ہیں. عالمون، عالم کی جمع ہے، یعنی جن کے اندر تعقل ہے وہی سمجھتے ہیں، سب ان مثالوں کو نہیں سمجھتے. قرآن کریم کہ ان آیتوں کو پڑھنے والے ہزاروں انسان ہوں گے، لیکن سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تعقل، سمجھ بوجھ. اس پر بہت ساری روایتیں ہیں. صحابہ کی نگاہ میں وہی شخص عالم ہوتا تھا جو قرآن کریم کے لفظوں کے ساتھ معنی کو بھی جانتا ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرتا ہو کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور یہ بندہ اللہ کو علیم اور بصیر اور خبیر سمجھ کر ہی زندگی گزارتا. زندگی گزارنے میں اللہ کے صفات کا پورا استحضار ہے. تو ایسے شخص کو عالم کہا جاتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو، اپنے علم پر عمل کرتا نہ ہو، اس کو عالم نہیں کہا گیا شریعت کی نگاہ میں. تو تعقل کرنا اور مثالوں سے نصیحتوں کو حاصل کرنا یہ اصل حکمت ہے. علم کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ میں اللہ کا استحضار ایسا رکھے کہ اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا رہے. یہ اصل علم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم چسپاں کرتے ہیں لوگوں کے واسطے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے، جو علم والے اور فہم والے. خلق السماوات، خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جیسا چاہیے. آسمان کو جیسا چاہیے ویسا بنایا، زمین کے اوصاف جیسا چاہیے ویسا بنایا. یہ ہے حق کے ساتھ، یعنی حقیقت کے ساتھ اور جیسا تقاضا ہے. اللہ نے ان تمام کو ان کے تمام صفات کے ساتھ بنایا ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. للمؤمنین، یقین کرنے والوں کے لیے. جن کو یقین آئے گا ان سے عبرت حاصل کریں گے، اور یقین نہیں آئے گا تو عبرت حاصل نہیں کر سکیں گے. یہاں الحمدللہ رکوع بھی پورا ہو گیا اور پارہ بھی 20واں ختم ہو گیا. اب یہاں سے 21واں پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا. دعا کر لیجیے.